محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی محبت تھی یا سیاست؟ محبت یا مصلحت؟ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی کا سیاسی اثر۔ داستان وقت کی اس سنسنی خیز قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی شادی جس نے پاکستان کی سیاست کے دھارے بدل دیے۔ یہ کہانی ہے بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی، جن کی شادی کے چرچے صرف ایوانوں میں نہیں، عوامی گلیوں تک پہنچے۔ کیا یہ محض محبت تھی یا کوئی سیاسی سودا؟ سچائی جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا 1987 میں۔ ایک جوان، بہادر اور عالمی سطح پر تعلیم یافتہ خاتون بے نظیر وطن واپس لوٹتی ہیں۔ ان کی واپسی ایک عوامی لہر بن گئی۔ ضیاء الحق کے بعد پاکستان میں جمہوریت کی نئی صبح ہو چکی تھی۔ ایسے میں بے نظیر بھٹو کا سیاسی عروج ناقابل تردید تھا، لیکن ایک سوال ان کے گرد منڈلا رہا تھا: شادی کب کرے گی؟ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ان کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پارٹی حلقوں اور بزرگوں کا اصرار تھا کہ بے نظیر کو اب ازدواجی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ انہی دنوں سندھ کے ایک کاروباری گھرانے کے نوجوان آصف علی زرداری منظر پر آئے۔ ان کے والد حاکم علی زرداری پرانے سیاستدان تھے۔ ملاقاتیں ہوئی، مشورے چلے اور پھر 1987 میں شادی کا اعلان ہوا۔ کراچی میں دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ یہ شادی ایک عوامی تقریب میں بنی۔ لاکھوں نے دیکھا، میڈیا نے نشر کیا، پر لوگوں نے سوال اٹھایا: کیا یہ محبت تھی یا سیاست؟ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ محبت تھی، کچھ کا کہنا تھا کہ یہ بے نظیر کے لیے سیکورٹی تھی کہ شادی نہ کرنے پر الزامات نہ لگے۔ کچھ نے آصف علی زرداری کے لیے اقتدار میں داخلے کا دروازہ کہا۔ شادی کے فوراً بعد بے نظیر کا سیاسی عروج بڑھا۔ 1988 میں وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ آصف زرداری کو فرسٹ جینٹل مین کا درجہ ملا، مگر اقتدار کے ساتھ الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ آصف زرداری کو مسٹر 10% کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ الزام تھا کہ وہ ہر ٹھیکے پر کمیشن لیتے ہیں۔ پارٹی کے اندر کئی رہنما ان سے ناراض ہوئے۔ مرتضیٰ بھٹو بے نظیر کے بھائی سب سے بڑے ناقد تھے۔ انہوں نے آصف علی زرداری پر کھلے عام تنقید شروع کی۔ مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ زرداری نے پارٹی کو یرغمال بنا لیا ہے۔ بے نظیر اندرونی دباؤ میں تھی، مگر شوہر اور بھائی کے درمیان توازن رکھنا چاہتی تھی۔ زرداری نے کئی مالی اور انتظامی فیصلے خود کیے، جس پر پارٹی رہنماؤں کا اعتبار ختم ہونے لگا۔ مخدوم امین فہیم، شیری رحمان اور راجہ پرویز اشرف جیسے نام ان سے فاصلہ رکھنے لگے۔ ایک طرف پارٹی کی اخلاقی ساکھ متاثر ہوئی، دوسری طرف حکومت پر کرپشن کے الزامات بڑھتے گئے۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض دکھائی دینے لگی۔ 1990 میں بے نظیر کی حکومت ختم کی گئی۔ وجہ بتایا گیا کرپشن، بد انتظامی اور زرداری کا عمل دخل۔ آصف زرداری کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، مگر وہ سب سے انکار کرتے رہے۔ 1993 میں بے نظیر دوبارہ اقتدار میں آئی۔ ایک بار پھر زرداری پر الزامات کی بارش ہونے لگی۔ آصف زرداری کو وزیر ماحولیات کا قلمدان ملا۔ اس بار سینیٹ، اسمبلی اور اداروں نے بھی آہستہ آہستہ مخالفت شروع کی۔ پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک دھڑا زرداری کو بے نظیر کی کمزوری کہتا، دوسرا وفادار مانتا۔ بے نظیر کے لیے ہر دن ایک کرب تھا۔ بھائی مرتضیٰ بھٹو کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے۔ انہوں نے قومی عوامی پارٹی کے نام سے ایک متبادل جماعت کھڑی کی۔ 1996 میں مرتضیٰ بھٹو کراچی میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ الزامات کا رخ ایک بار پھر زرداری کی طرف مڑ گیا۔ نصرت بھٹو اور بے نظیر کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا۔ پیپلز پارٹی، جو شہید بھٹو کی امانت تھی، ذاتی جنگ کا میدان بنتی جا رہی تھی۔ بے نظیر شدید صدمے میں تھی۔
ایک طرف بھائی کی لاش، دوسری طرف شوہر پر الزام۔ نصرت بھٹو نے بے نظیر پر فطری بہن کے قتل کی چشم پوشی کا الزام لگا دیا۔ الزام خاندان کو دو حصوں میں بانٹ گیا۔ بے نظیر نے خاموشی اختیار کی مگر زخم گہرے ہو چکے تھے۔ اسی دوران بے نظیر کی حکومت دوبارہ برطرف کر دی گئی، جس کی وجہ آصف علی زرداری بتایا گیا۔ آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں طویل قید، عدالتوں اور تفتیشی مراحل کا سامنا کرنا پڑا۔ بے نظیر ملک سے جلا وطن ہوئی اور زرداری جیل کی کال کوٹڑی میں چلے گئے۔ کہا گیا محبت آزمائش میں ہے اور سیاست انتقام میں۔ جیل کے ان دنوں میں زرداری نے خود کو قربانی کا بکرا کہا۔ بے نظیر لندن میں سیاسی پناہ میں تھی اور ایک بار پھر پارٹی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پارٹی میں دراڑیں گہری ہو چکی تھی۔ وفادار رہنما ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگے۔ بے نظیر کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا پڑا۔ وہ جنرل مشرف سے مفاہمت کی طرف مائل ہوئی۔ 2007 میں مشرف کے ساتھ NRO اور معاہدہ ہوا، جس کے تحت زرداری سمیت کئی سیاسی مقدمات ختم کیے گئے۔ بے نظیر وطن واپس آئی۔ عوام نے استقبال کیا مگر خطرات بھی منڈلا رہے تھے۔ اکتوبر 2007 میں ان کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا۔ وہ بچ گئی مگر درجنوں کارکنان شہید ہو گئے۔ یہ ایک وارننگ تھی کہ سفر آسان نہیں۔ دسمبر 2007 راولپنڈی لیاقت باغ بے نظیر بھٹو ایک انتخابی جلسے سے خطاب کے بعد روانہ ہوئی۔ قافلہ جیسے ہی گیٹ سے نکلا، فائرنگ اور دھماکہ ہوا۔ بے نظیر شہید ہو گئی۔ پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ پیپلز پارٹی یتیم ہو گئی۔ آصف زرداری اس وقت تک جیل سے رہا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا پاکستان کھپے۔ وہ پارٹی کے شریک چیئرمین بن گئے۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد ہمدردی کی لہر اٹھی۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ آصف زرداری صدر پاکستان بنے۔ پہلی بار ایک شوہر بیوی کی شہادت پر صدارت کی کرسی پر بیٹھا۔ مگر پارٹی کے اندر اختلافات باقی رہے۔ کئی پرانے رہنماؤں نے دل سے زرداری کو قائد تسلیم نہ کیا۔ بے نظیر کی سیاسی بصیرت اور زرداری کی چالاکی میں فرق تھا۔ لوگ کہتے بی بی قربانی کی علامت، زرداری مفاہمت کا سوداگر۔ پارٹی کارکن شہیدوں کے وارث بننا چاہتے تھے، تاجروں کے نہیں۔ 2013 تک آصف علی زرداری کا دور مشکلات سے بھرا رہا۔ کرپشن، لوڈ شیڈنگ، بد انتظامی اور اداروں سے محاذ آرائی۔ نواز شریف دوبارہ حکومت میں آئے۔ زرداری نے صدر کا عہدہ چھوڑ دیا مگر پارٹی کا کنٹرول ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ بے نظیر کا بیٹا بلاول منظر عام پر آیا۔ زرداری نے اسے شریک چیئرمین بنایا مگر فیصلے خود کرتا رہا۔ پارٹی کارکن سوال کرتے بلاول لیڈر ہے یا ترجمان؟ سندھ میں حکومت برقرار رہی مگر مرکز میں پارٹی غیر فعال ہو گئی۔ زرداری نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا، پھر ایک دم یو ٹرن لے لیا۔ مفاہمت، صلح اور خاموشی کی پالیسی اپنائی۔ بلاول کو ابھرنے نہ دیا۔ پارٹی اب زرداری گروپ میں بدل چکی تھی۔ بے نظیر کی جگہ مفادات نے لے لی۔ پنجاب میں پارٹی دفن ہو چکی تھی۔ خیبر پختونخوا میں نام بھی نہ رہا۔ بلوچستان میں اتحادی بن کر بیٹھنا پڑا۔ صرف سندھ بچا اور وہاں بھی لوگ نالاں تھے۔ زرداری پر منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس اور کرپشن کے نئے الزامات لگے۔ نیب نے دوبارہ گرفتار کیا۔ عدالتوں کے چکر اور بیماریاں زرداری کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ بلاول نے خود کو علیحدہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے میں اپنی ماں کے اصولوں پر چلوں گا، مگر عوام پوچھتے کیا ماں کا راستہ باپ سے الگ ہے؟ بلاول سیاست سیکھ رہا تھا، زرداری سیاست چالاکی سے کھیل رہا تھا۔ کارکن اب بھی بے نظیر کے خواب یاد کرتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کیا یہ سب ایک شادی کا انجام تھا؟
کیا اگر بے نظیر نے کسی اور سے شادی کی ہوتی تو پارٹی کا حال مختلف ہوتا، یا شاید قسمت نے یہی لکھا تھا؟ زرداری نے بے نظیر کو کھو کر اقتدار پایا، مگر وہ محبت، وہ قربت، وہ ہم آہنگی کبھی اس کا عوام کے سامنے اظہار نہ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زرداری نے بی بی سے محبت ضرور کی مگر سیاست زیادہ۔ کچھ کہتے ہیں وہ صرف بی بی کی سیڑھی بنا مگر تاریخ خاموش ہے۔ گواہی صرف واقعات دیتے ہیں۔ بھٹو خاندان کا خمیر سیاست سے جڑا ہے اور المیہ اس کا نصیب۔ آصف زرداری آج بھی زیر الزام ہیں مگر آزاد ہیں۔ بلاول اب قیادت کی کرسی پر ہے مگر وزن زرداری کا ہے۔ پارٹی کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں، پرانے جیالے مایوس ہو چکے ہیں، نیا خون پارٹی میں داخل نہیں ہو رہا۔ بے نظیر کے خواب ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے۔ زرداری کی سیاست نے بی بی کے خواب کو دھندلا کر دیا۔ اب یہ پارٹی ایک سوال ہے، ایک الجھی ہوئی تاریخ۔ کیا پیپلز پارٹی بھٹو کی جماعت ہے یا زرداری کی کمپنی؟ کیا بلاول اسے بے نظیر والی صورت دے پائے گا یا یہ جماعت صرف سندھ کی حکومت تک محدود ہو جائے گی؟ یہ سوالات آج بھی عوامی محفلوں میں گونجتے ہیں۔ بے نظیر کی تصویر آج بھی پارٹی دفاتر میں آویزاں ہیں، پر ان کے نظریات شاید الماریوں میں دفن ہو چکے ہیں۔ زرداری کے فیصلے پارٹی کی سیاست کا رخ بدل چکے ہیں اور اب بے نظیر کی بیٹی آصفہ بھی میدان میں ہے۔ کیا وہ ماں کی نظریات کو زندہ کرے گی یا باپ کے نقش قدم پر چلے گی؟ بے نظیر کی زندگی ایک داستان تھی اور ان کی شادی اس داستان کا نازک موڑ۔ یہ محبت تھی یا مصلحت، اس کا فیصلہ تاریخ ہی کرے گی۔ بے نظیر بھٹو کو کئی مواقع پر آصف زرداری سے متعلق صفائیاں دینا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کے شوہر ہیں۔ بعض جلسوں میں انہوں نے زرداری کو اپنی سیاسی طاقت قرار دیا، مگر دوسری جانب پارٹی میں دراڑیں بڑھتی گئی۔ پرانے جیالے زرداری کے طرز سیاست کو قبول نہ کر سکے۔ آصف زرداری کے قریبی سمجھے جانے والے لوگ پارٹی میں طاقتور ہوتے گئے، جبکہ بے نظیر کے دیرینہ ساتھی ایک ایک کر کے دور ہوتے گئے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، میر معتصم اور کئی دیگر رہنما ناراض ہو گئے۔ مرتضیٰ بھٹو کا اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ انہوں نے کھلم کھلا زرداری کو کرپٹ اور پارٹی دشمن قرار دیا۔ ان کا الزام تھا کہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کو خاندان کی جاگیر بنا دیا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو نے 1993 میں پی پی شہید بھٹو کے نام سے نئی پارٹی بنائی اور سندھ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ بے نظیر بھٹو کے لیے یہ صورتحال ذاتی اور سیاسی چیلنج بن چکی تھی۔ کراچی کی سیاست مزید خون ریز ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو کی سیکیورٹی پر پولیس اور رینجرز کی نظر رہتی تھی۔ بے نظیر نے ان سے سیاسی فاصلہ قائم رکھا، مگر میڈیا اور عوام اسے سرد جنگ کو محسوس کر چکے تھے۔ 20 ستمبر 1996 کی رات کراچی میں مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو گیا۔ الزام ریاستی طاقت پر لگا، مگر انگلیاں آصف زرداری اور سندھ حکومت پر بھی اٹھی۔ نصرت بھٹو نے کھلم کھلا کہا کہ میرے بیٹے کو زرداری مافیا نے مروایا۔ بے نظیر شدید دباؤ کا شکار ہوئی۔ اپوزیشن نے آصف زرداری کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ 1996 کے آخر میں صدر لغاری نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ کرپشن اور گورننس میں ناکامی الزام بنی۔ آصف زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں جیل میں 9 سال گزارنے پڑے۔ اس دوران بے نظیر خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر چکی تھی۔ سیاسی ساکھ کو شدید دھچکا لگا۔ بہت سے لوگ اس انجام کو محبت یا شادی کی سیاست سے جوڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بے نظیر کسی اور سے شادی کرتی
یا شادی نہ کرتی تو ان کا سیاسی کیریئر مختلف ہوتا۔ آصف زرداری کا سیاست میں داخلہ پیپلز پارٹی میں ایک مستقل تقسیم بن گیا۔ بعد ازاں بے نظیر کی شہادت کے بعد زرداری پارٹی کے شریک چیئرمین بنے اور صدر پاکستان بھی، لیکن پارٹی کبھی بھی 70 کی دہائی جیسی عوامی قوت نہ بن سکی۔ بے نظیر اور آصف زرداری کی کہانی سیاست اور محبت کا ایک انوکھا ملاپ تھی، جہاں جذبات، مفادات، خاندانی تضادات اور طاقت کا کھیل ایک دوسرے میں گھل گئے۔ ایک طرف بے نظیر کی قربانیاں تھیں، دوسری طرف زرداری پر کرپشن کے الزامات۔ یہ شادی تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ متنازع رہے گی۔ کچھ اسے سیاسی خودکشی کہیں گے، کچھ اسے لازوال محبت، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اس رشتے نے بھٹو خاندان کو مزید تقسیم کر دیا۔ مرتضیٰ کی موت، نصرت کی خاموشی اور بے نظیر کا تنہائی میں اختتام۔ آصف زرداری آج بھی اس ماضی کے بوجھ کے ساتھ سیاست میں موجود ہیں، مگر بھٹو کا اصل وارث کون، یہ سوال اب بھی گونج رہا ہے۔ کیا بے نظیر بھٹو کی روح کو انصاف ملا؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کا خون رائگان گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تاریخ کبھی نہ بھلا پائے گی۔ داستان وقت یہ قصہ آج مکمل کرتا ہے، مگر سوچنے کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں، پوری قوم کی سیاسی تقدیر کی جھلک ہے، کیونکہ جب محبت اور اقتدار ٹکرا جاتے ہیں تو اکثر قربانی صرف سچائی کی ہوتی ہے۔ داستان وقت پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بے نظیر اور آصف زرداری کی شادی محبت تھی یا سیاست؟ اپنی رائے کا اظہار کریں داستان وقت پر۔ اللہ حافظ۔